بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرور بادشاہ کی موت۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے سارے ملک کا گشت کروں۔ چنانچہ اس نے اپنا بہترین لباس منگوایا لیکن وہ پسند نہ آیا۔ پھر اس سے عمدہ لباس منگوایا لیکن وہ پسند نہ آیا۔ بالآخر سینکڑوں لباسوں میں سے اسے اپنی پسند کا جوڑا مل گیا۔ پھر گھوڑے لائے گئے تو ان میں سے کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ آخرکار ہزاروں گھوڑوں میں سے اسے اپنی پسند کا گھوڑا مل گیا۔ اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ابلیس لعین نے بہکایا تو غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا ہو گیا اور گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا۔ اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس ضعیف نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے تل ملا کر کہا، لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرات نہیں کی۔ اس شخص نے کہا، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ اس شخص نے کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھ ہی کو معلوم ہو۔ لا اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کراؤں، پھر تم جو چاہو کرنا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، اب تو کبھی بھی اپنے اہل و عیال سے نہ مل سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے۔ جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ حضرت سیدنا جریر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس مرد صالح نے جواب دیا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ فرمایا، ایک راز کی بات ہے۔ مرد صالح نے اپنا کان قریب کر دیا تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نیک شخص نے کہا، خوش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ علیہ السلام کی ملاقات سے افضل ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو۔ کہاں بادشاہ مہلت مانگتا تھا مگر اسے مہلت نہیں دی گئی، لیکن اس نیک شخص کو مہلت دی جا رہی ہے۔ تو اس نیک مرد نے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے مجھے محبوب نہیں۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو، میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نیک شخص نے کہا، کیا آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھے اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نیک شخص نے کہا، پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔
محترم سامعین و سامعات، جس نے اعمال صالحات کے ذریعے اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مسرت ہوتا ہے۔ اس کی بے قرار روح بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو، اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیار کیا، کیا بھیجا ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں نہ چاؤں کا دن ہے ڈھلنے کو تیری منزل ہوئی کھوٹی، نہ چاؤں کا دن ہے ڈھلنے کو تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے وہ سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، ارے وہ سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سفر آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان عبد الحق دلشاد رضا۔